کا نام رکھا ہے کہ بعد خدا کے محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے. خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے، خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے، خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی. کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی. پوری حیات سلسلہ معجزات ہے، پوری حیات سلسلہ معجزات ہے، پوری حیات سلسلہ معجزات ہے. ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ. فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے. مثل بشر کو دیکھ کے سمجھا نہ جا سکا، مثل بشر کو دیکھ کر سمجھا نہ جا سکا. وہ کیا سمجھ میں آئے جو نا دیدہ ذات ہے، وہ کیا سمجھ میں آئے جو نا دیدہ ذات ہے.
نجات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ مدحت شیخ الاسلام، آپ سبھی مل کر میرے ساتھ دیں تو بڑا ہی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، بڑھیا، ہم انواری واری ہم انواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلوار کی دھاری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے۔ اور جو رجامیہ سے محبت رکھتا ہے وہ تو جھوم کر پڑھنا چاہیے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلوار کی دھاری ہے، ہم انواری واری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، مسلک اہل سنت جن کا مذہب ہے نعمانی، مسلک اہل سنت جن کا مذہب ہے نعمانی، پیر طریقت جن کے حضرت محبوب سبحانی، پیر طریقت جن کے حضرت محبوب سبحانی، وہ صبح گلزار نبی کے، وہ صبح گلزار نبی کے دربار کے باری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، حکم نبی سے عرض دکن پر دانشگاہ بنا کر، حکم نبی سے عرض دکن پر دانشگاہ بنا کر، دین حنفی کے پرچم کو کس نے کیا اجاگر، دین حنفی کے پرچم کو کس نے کیا اجاگر، وہ آقا سرکار دو عالم کے درباری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، علم کا زیور ملت بیضائی کو نہیں پہنایا، علم کا زیور ملت بیضائی کو نہیں پہنایا، اسلامی تعلیم کا جھومر ہر ماتھے پر سجایا، اسلامی تعلیم کا جھومر ہر ماتھے پہ سجایا، فیض سے ان کے اہل جہاں قرآن کے خاری ہے، ہم انواری ہم انواری ہم انواری ہے، ہم انواری واری ہم انواری ہے،
مقاصد میں حضرت نے صاف ہی فرمایا، اپنے مقاصد میں حضرت نے صاف ہی فرمایا، ان سے مخاطب ہو جو عالم دین کا عالی ہے، ہم انواری ہے، ہم انواری ہے، اپنی شریعت اپنی طریقت کے ہیں ہم رکھوالے، اپنی شریعت اپنی طریقت کے ہیں ہم رکھوالے، ملک اور قومیت کی عزت کے ہیں ہم رکھوالے، ملک اور قومیت کی عزت کے ہیں ہم رکھوالے، انواری ہر حالت میں ظلمت پہ بھاری ہے، ہم انواری ہے، ہم انواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلوار کی دھاری ہے، ہم انواری ہے، بانی علیہ الرحمہ کی تربت پہ ہو نور کی بارش، بانی علیہ الرحمہ کی تربت پہ ہو نور کی بارش، سارے مشائخ اور طلبہ کی ایک یہی ہے خواہش، سارے مشائخ اور طلبہ کی ایک یہی ہے خواہش، یا رب ہو مقبول دعا ہم تیرے بھکاری ہیں، ہم انواری ہے، ہم انواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلوار کی دھاری ہے، ہم انواری ہے، جس کی گلشن میں خاک اٹھا کر خوش ہو گئے غم کے مارے، جس کی گلشن میں خاک اٹھا کر خوش ہو گئے غم کے مارے، جس مٹی کو چھوڑ کے ذرے بن گئے ہیں چاند ستارے، اس گلشن کی ہم بھی چلی ادنا گلکاری ہے، ہم انواری ہے، ہم انواری ہے، مفتی دورہ فاروقی تلوار کی دھاری ہے، ہم انواری ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، مکرم سامعین و حاضرین، حیدرآباد دکن کی دو مایہ ناز عظیم المرتبت شخصیتوں کے تذکرے کو یہاں جمع کیا گیا ہے، ورنہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی پوری زندگی نہیں، زندگی کے کسی ایک گوشے پر بھی کہتے جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن حصول سعادت کے لیے آپ حضرات کے سامنے ان کا تذکرہ، ان کے عرص پاک کی نسبت سے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کیسی کیسی شخصیتیں اور کیسے کیسے اولیاء کرام اور اللہ کے چہیتے بندے موجود ہیں. پہلی شخصیت حضرت نقشبند دکن حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی ذات بابرکت کوئی محتاط تعارف نہیں ہے، صرف آپ کے نام کو سن کر اور آپ کے فیض کو اور آپ کی صحبت کی تعریف کو دیکھ کر کابل سے، پشاور سے، افغانستان کے مختلف علاقوں سے، ہندوستان کے باہر کے کئی ممالک سے لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے حیدرآباد دکن آیا کرتے تھے. اور حال یہ تھا کہ ہر وقت ملک اور بیرون ملک کے 250 سے زائد افراد حضرت کے خانقاہ میں رہتے. ان کا کھانا پینا اور ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا سب حضرت کیا کرتے تھے. وہ ہمیشہ خانقاہ میں 250 سے زائد افراد کا کھانا، صبح کا، رات کا کھانا، ان کے لیے کپڑے، کوئی ان کو کام نہیں ہے، کاروبار کرنا یا محنت کرنا کوئی اور کام نہیں تھا، بس وہاں پر رہنا، صبح شام بس اللہ 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 کی یاد میں رہنا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک دو دن اگر کسی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑا مشکل کا کام ہے. ہمیشہ کے لیے 200 300 400 آدمی کا کھانا روز کھلانا، ان کے کپڑوں کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، اور پورا ان کو بے فکر کر دیے. بس ایک ہی کام میں صبح و شام بس ذکر و اذکار میں مصروف رہنا. ان کی تربیت کرتے تھے. اس کے بعد جب وہ تیار ہوتے الگ الگ علاقوں میں ان کو روانہ کر دیتے. یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر گھانسی بازار، وہاں پر آپ کا مدار شریف ہے. اگر آپ ادھر سے ہائی کورٹ کے سامنے سے بھی، وہاں سے بھی ایک راستہ ہے، اندر جا سکتے ہیں، یا پھر گلزار ہاؤس، وہاں سے گلزار ہاؤس سے آگرہ سیٹس کی گلی میں آپ اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر سیدھا اندر جانے کے بعد آپ کو ایک گنبد نظر آئے گی. وہی مدار مبارک ہے حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کی پیدائش پنجاب میں، پنجاب میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی پیدائش سے پہلے ایک درویش اللہ والے تھے، آپ کے گھر پر آئے تو آپ کے والد محترم اور والدہ ماجدہ گھر میں تھی. ابھی آپ کی پیدائش کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آپ کے والد ماجد سے فرمایا، بابا سنیے، تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ولی کامل بنائے. تمہارے گھر وہ پیدا ہونے والا. وہ درویش آ کر ان کو بشارت دی. اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. حضرت لیکن اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم کو اللہ جو بیٹا دے رہا ہے خدا کا ولی کامل ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ولایت کے اتنے اونچے درجے پہ فائز رہیں گے، یہ سب ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ بچہ ایک پیر سے معذور رہے گا.
حضور نے کہا ان کی بات یقیناً ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا. حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے لیکن آپ کی دونوں ٹانگیں سلامت تھی, دونوں ٹانگیں اچھی تھی, لیکن بزرگ نے یہ کہا تھا کہ تم کو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ ایک ٹانگ سے معذور رہے گا. انہوں نے وہ بتایا تھا, لیکن پیدائش کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کی دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, کوئی معذوری نہیں تھی اس میں. آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب بچپن ہی سے آپ کے والد فرماتے ہیں اس میں ولایت کے آثار میں دیکھا کرتا تھا. عام بچوں کی طرح نہیں تھے, ان کا معاملہ ہی جدا تھا. جب آپ بڑی عمر کو پہنچے آپ کے والد محترم نے کسی مقام پر ایک تزکیہ کرنے کے لیے آپ کو بھیجایا تھا. آپ وہاں تشریف لے گئے. راستے میں اس ایک آدمی پر حملہ کرنے کے لیے 100 لوگ ہتھیاروں کے ساتھ آئے. 100 لوگ مل کر ایک آدمی 100 آدمی کا مقابلہ ناممکن نہیں کر سکتا, لیکن 100 آدمی ہتھیاروں کے ساتھ جب ان پر حملہ آور ہوئے, تنین تنہا اکیلے حضرت سعد اللہ نے 100 لوگوں کو مار کر دیا, سب پر بھاری ہو گئے. لیکن اسی دوران آپ کے پیر پر ایک حملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کا وہ پیر سے آپ معذور ہوئے. لیکن اس پیر کی معذوری کے باوجود بھی بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور لوگ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان بھی تھک جاتا ہے لیکن یہ نمازیں پڑھتے ہوئے تھکتے ہیں. کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیے تو بڑے بڑے نوجوان طاقتور بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ ایک پیر سے معذور ہیں پھر بھی عبادت کو شوق, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. بادشاہ وقت حکومت آصفیہ کے بادشاہوں کی جو اولاد تھی وہ حضرت کی مرید تھی, اور خاص طور پر وہ لوگ حاضر ہوا کرتے تھے, حضرت کے پاس بیٹھ کر سلوک طے کرتے تھے, حضرت ان پر توجہ دیتے تھے. عصر کے بعد بھی محفل ہوتی, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, یہ سارے لوگوں کے لیے ذکر و اذکار کی تلقین کرنا, یہ سب لوگوں کا انتظام کرنا, یہ سب حضرت کے پاس ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ علی آباد میں ان کا مزار شریف ہے وہ حضرت کے خلیفہ ہیں. حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت حضرت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے. حضرت بھی ذکر میں مصروف ہے, حضرت مسکین شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں. حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال یہ پیدا ہوا کہ حضرت کو اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ علماء آتے ہیں ان کو وقت دینا ہے, علماء کے لیے خاص طور پر وقت نکالتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محدث بکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو علماء کرام تھے, جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے, حضور خواب میں تشریف لا کر فرماتے اے علماء کی جماعت, اے مفتیوں, اے علماء, اگر تم ہمارا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ سعد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام خود آ کر فرماتے علماء کو جاؤ ان کے پاس. تو اس شخصیت کے فیض کا, ان کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ کر سکے کہ سرور کونین علیہ السلام اس کی باتہ کا پتہ بتا دیں. علماء وقت کو فرما رہے ہو کہ فیض حاصل کرنے کے لیے شاہ صاحب اللہ کے پاس جاؤ. اور علماء آتے رجوع ہوتے, علماء کو الگ تلقین کرنا, مریدین کی تربیت, لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, یہ ساری مصروفیتیں ہیں. حضرت مسکین شاہ صاحب فرماتے ہیں دن میں خیال آیا حضرت کو یہ دن بھر کے کام کاج ہے, رات کی مصروفیتیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ کا کرم ہے مجھے تو اتنا وقت مل گیا کہ بیٹھ کر 25,000 مرتبہ وہ ذکر کرتے تھے حضرت مسکین شاہ صاحب. بیٹھ کر اگر 2-3 تسبیح پڑھنا آج ہمارے لیے بار گزرتا ہے, وقت نکالنے کے لیے آدمی سوچتا ہے, 25,000 مرتبہ روزانہ کا معمول ہے. صرف ایک قسم کا ذکر وہ ہے جو 25,000 مرتبہ کرتے تھے حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ. خیال یہ پیدا ہوا کہ میں تو روزانہ 25,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں, حضرت کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ مریدین ہیں, علماء کو وقت دینا, وہ بادشاہوں کے اولاد کو وقت دینا, باہر سے لوگ غیر ملک کے جو لوگ آئے ہیں ان کو وقت دینا, یہ ساری مصروفیتوں کے باوجود حضرت کو وقت نہیں ملتا. ذکر کرتے ہی ہے حضرت, یہ زبان پہ کچھ بولے نہیں, بس دل میں خیال آیا اور انہوں نے فوراً اس کو دفع کر دیا. حضرت پلٹے اور
اور فرمایا بابا نسیم یہ ساری مصروفیتوں کے باوجود ہم بھی بلا نامہ 25,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں. کہنے لگے استغفر اللہ، جو ذہن میں دل میں جو خیال گزرا تھا اس کو تو اسی وقت دفع کر دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو خیال میرے دل میں آ کر گزر گیا ہم اس پر بھی مطلع ہوتے. ہم اتنی مصروفیتوں کے باوجود ہم کبھی ذکر میں نامہ نہیں کرتے. یہ معاملہ ہی آپ کا بالکل نرالا تھا، عجیب تھا. حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے علاقے پنجاب میں تھے. جب آپ کے پیر پر مار لگا تو آپ کے والد ماجد نے مختلف مقامات پر علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہو سکا. آپ کو فرمایا کہ باہر کہیں جا کر علاج کرا. آپ اس علاج کے ارادے سے باہر نکلے. باہر جائیں، کہیں جانے کا ارادہ تھا. ابھی سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سید زادے ایک بزرگ ہے، نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے. کون ہے؟ حضرت نے فرماتے پہلی بار چہرہ دیکھا پہچانتے نہیں تھے. وہ بزرگ نے فرمایا بابا صاحب اللہ علاج کے لیے کہاں پھرتے ہو؟ تمہارا علاج تو ہمارے پاس ہے، آ جاؤ. وہ کون ہے معلوم نہیں، کدھر رہتے معلوم نہیں، بس خواب میں ایک بزرگ کا چہرہ آیا. فرمایا علاج تمہارا ہمارے پاس ہے، آ جاؤ. تو کیسے جائیں؟ لیکن جب طلب سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بھی بنا دیتا. طلب سچی تھی. وہ بزرگ کہاں ملیں گے کسی کو پتا نہیں، کہاں کے رہنے والے، بس انتخاب میں چہرہ دیکھا، بس خواب میں دیکھے ہوئے چہرے کی تلاش کر نکل گئے. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دہلی پہنچے تو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ المعروف بغلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی، چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی بزرگ ہے جس نے خواب میں مجھے یاد کیا. فوراً حضرت کے پاس گئے اور حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اور حضرت کے پاس کتنے بس ایک ہی کام تھا، حضرت کی خدمت میں رہتے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. اور حضرت کے ایک اور ایک مرید تھے آپ کے پیر بھائی جو عالم تھے، تو وہ اس عالم کے پاس رہ کر یہ دینی اور شرعی علوم حاصل کیا کرتے تھے. اور طریقت کا فیض حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک سال شریعت اور طریقت دونوں علم 12 سال تک حضرت کی خدمت میں حاضر رہے. حضرت کس خدمت میں حاضر رہتے، بس یہاں سے نکلے تو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مدار شریف پر جا کر مراقبہ کر بیٹھ جاتے. بس پورا جتنا آپ کا وقت گزرتا یا تو حضرت شاہ غلام علی صاحب کی دربار میں یا پھر جو وقت اس کے علاوہ جو بھی ہو، شاید کی صحبت کے علاوہ جتنا وقت تھا سب کا سب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بات کا گزرتا. وہ سرکار غریب نواز کا فیض ان سے حاصل کیا کرتے تھے اور یہاں اپنے شہر کی خدمت میں حاضر. اس کے علاوہ جو وقت رہتا علم دین شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کتابیں تفسیر حدیث فقہ وہ پڑھنے میں لگا دیتے. بس یہی 12 سال تک آپ کے یہی محفوظ تھا. اب وہ شیخ نے ایسے کامل بنا دیا کہ وہ شریعت کے بھی کامل بن گئے، طریقت کے بھی کامل بن گئے. اس قدر بس ایک ہی دھن ہے اللہ کی قرب، اللہ کی محبت، یہی دھن، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آپ حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 12 سال رہے. کون ہے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ کا مدار شریف دہلی میں حضرت مرزا مندر جانا کہ وہ مرید و خلیفہ ہیں. ان کے والد محترم ہوتے ہیں حضرت سید عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت غلام علی شاہ صاحب کے والد ہیں. آپ کے پیر و مرشد اس درجے کے کمال والے تھے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں اور مولائے کائنات حضرت علی نے فرمایا اے سید عبد اللطیف تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ پیدا ہو جائے تو ان کا نام میرا نام بھی رکھنا، علی نام رکھنا. خود حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ اولاد علی سے تھے، سادات تھے، حضرت علی کی اولاد تھی. فرمایا ہے عبد اللطیف میرا بھی بچہ پیدا ہونے والا، پیدا ہو جائے تو میرا نام رکھنا، علی رکھنا. اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام یہ تھا کہ علی. اور
جب آپ کے والد محترم بھی بڑے ولی اور پائے کے بزرگ، آپ کے چچا جان وہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ، اور یہاں پر والد خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے بیٹے کا نام علی رکھنا، اور آپ کے چچا نے خواب یہ دیکھا کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اے تمہارے بھتیجا جو تمہارے بھائی عبداللطیف کے گھر پیدا ہونے والا ہے ان کا نام عبداللہ رکھنا، عبداللہ خود حضور کے والد ماجد کا نام ہے، فرمایا یہ نام تم اپنے بھتیجے کا رکھنا۔ اب چچا جان آ کر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچے کا نام عبداللہ رکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ والد کو فرمایا کہ بیٹے کا نام علی رکھو۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا سب لوگ الگ الگ انداز سے نام رکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کے دو نام رکھیں گے، عبداللہ نام رکھتا ہوں یہ نبی نے دیا، علی نام رکھتا ہوں یہ علی نے دیا، رضی اللہ عنہ، دو نام۔ تو اسی لیے آپ کا نام سید عبداللہ معروف و غلام علی شکر، تو عبداللہ نام یہ حضور نے رکھا، علی نام یہ حضرت مولا کائنات نے رکھا۔ لیکن جب آپ کی عمر بڑی، والد کو حکم تھا کہ علی نام رکھ دو، آپ نے علی تو نام رکھ دیا، لیکن جب آپ بڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا ابا نے تو علی رکھا، لیکن ادب کے ساتھ آپ فرماتے میں علی نہیں میں غلام علی ہوں۔ علی نام رکھنا یہ اتنا مقدس نام مجھ جیسے آدمی کے لیے کیسے استعمال ہو؟ فرمایا ان کا کرم ہے، انہوں نے اپنا نام مجھے دیا، لیکن میں علی نہیں میں غلام علی ہوں۔ زندگی پر وہی نام دیتے کیا نام ہے؟ کہتے کہ غلام علی، غلام علی، غلام علی، اسی نام سے دنیا میں مشہور ہوئے، اور ان کے خلفاء میں اور ان کے جانشینوں میں عرب علماء ان کے جانشینوں خلفاء بنے۔ دہلی میں آپ کا مدار شریف ہے، تو ان کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے، ریاضت و مجاہدات کثیر شاقہ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب حج کے لیے تشریف لے، حج کیا، وہاں بڑے بڑے حضرات نے آ کر، عرب علماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، عرب کے لوگ آپ سے متاثر تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مدینہ ہی میں مقیم تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سعد اللہ تم کو مدینے میں رہنا نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ ہندوستان جاؤ، اللہ تم سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، جاؤ تم۔ حضور علیہ السلام کا حکم تھا، حضور علیہ السلام کے حکم مبارک پر حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے آئے ہندوستان، اور ہندوستان میں آپ پہلے آئے مدراس چنئی، وہاں پر آئے، وہاں سے پھر کرنول آئے، کرنول سے ہوتے ہوئے یہاں حیدرآباد میں آئے، تو سب سے پہلے علی آباد کے علاقے میں آپ نے قیام فرمایا، 2 سال علی آباد میں رہے، اس کے بعد 2 سال بغلپورے میں ایک مقام پر رہے، اس کے بعد آپ اب جہاں پر ناصر بازار میں جہاں آپ کا مدار شریف ہے وہاں ایک مسجد بنوائی، زمین خود خریدے، وہاں خانقاہ بنائی، اور اخیر وقت تک نہیں رہے۔ تو وہ مرجع قلائق تھے، اور کسی بھی معاملے میں کوئی پورے زمانے کے لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ کوئی گناہ کیا ہو یا جھوٹ بولے ہوں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ ان سے سنت چھوٹی، اس قدر شریعت پر عمل، اس قدر شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے والے، اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے جو اپنے خلفاء کو تیار کیا، ان میں حضرت مصری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں حضرت پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بخاری شاہ صاحب کے خلیفہ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب محدث تھے۔ تو گویا حضرت سعد اللہ شاہ صاحب یہ کون ہے؟ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جس سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام اپنے وقت علماء کو ان کی بارگاہ میں بھیج رہے ہوں، اور ان کا فیض جب تک وہ دنیا میں رہے تب بھی جاری تھا، اس دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ان کی بارگاہ سے وہ فیض جاری ہے۔ عابد ہونے والے وہاں پر حضرت کے پاس جانے والے یقیناً اس فیض کو محسوس بھی کرتے ہیں اور پا بھی رہے ہیں۔
تو یہ حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بارگاہ جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کی، اور دونوں میں بس ایک دن کا فرق ہے. ایک دن پہلے حضرت شاہ سعد اللہ کا عرس ہوتا ہے اور دوسرے دن حضرت بارگاہ جامعہ کا عرس ہوتا ہے. ایک ساتھ کے دونوں کے آراز آتے ہیں. اور حضرت شیخ الاسلام جیسے حضرت شاہ سعد اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے یہاں ہمارے لیے بھیجا ہے، حضرت شیخ الاسلام کو بھی حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے یہاں بھیجا ہے. اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے پر ہمارے نبی کی کتنی مہربانی، نبی کی کیسی عنایتیں. اگر ہماری فکر نہ ہوتی تو حضور ایسے علماء کو یہاں نہ بھیجتے. اپنی اولاد کو بھیجا حضور نے، اپنے شہیدوں کو بھیجا، اپنے جانشینوں کو بھیجا. حضرت شاہ سعد اللہ مدینے میں رہنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا نہیں آپ کو وہاں جانا. حضرت شیخ الاسلام مدینے میں رہنا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں انوار اللہ تم کو یہاں جانا. انوار اللہ بھی نبی کے حکم سے ہے، سعد اللہ بھی نبی کے حکم سے. رضی اللہ عنہما وافاض اللہ علینا من برکاتہم. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ ہمارے نبی کی بارگاہ سے ملنے والے عطیہ. حضور کی عطا کا نام حضرت شاہ سعد اللہ ہے، نبی کی عطا کا نام ہے حضرت شاہ انوار اللہ. ان کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کے علوم پھیلے ہیں. حضور علیہ السلام کا فیض دنیا کو ملا. تو بزرگ چاہے کسی بھی سلسلے کے ہوں، چاہے چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں یا سہروردی ہوں، ہر بزرگ سے ہم محبت کرتے ہیں. ہاں جس سلسلے سے آپ ہیں وابستہ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن ہر بزرگ کا احترام کریں، ہر ولی کی تعظیم کریں. یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، کیونکہ محبت اللہ کی خاطر ہے. اسی لیے سارے اولیاء اللہ ہی کے دوست ہیں. اسی لیے جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے سارے اولیوں سے محبت رکھی جائے، عقیدت رکھی جائے، اور ان کی بارگاہوں میں حاضری دیں. آج کل ایسی شخصیتیں بہت کم ہیں کہ جن کی صحبت میں آدمی بیٹھے، جن سے کچھ سیکھے. ہیں اللہ کے بندے، لیکن آج جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے لوگ اور کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر ایسے لوگوں کی صحبت نہ بھی میسر آئے، کم از کم اپنے علاقوں میں جو بزرگان دین ہیں ان کی بارگاہوں میں حاضر دیں. وہ چونکہ اللہ کی رحمت کے اترنے کا مقام ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر کچھ وقت نکالیں. اپنے سلسلے کے جو اوراد ہیں، جو اذکار ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ کریں. اور یقین جانیں جو آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے جو ان کی بارگاہوں سے دل کو اطمینان ملتا ہے. خدا کے ذکر سے جو اطمینان قلب کو ملتا ہے، وہ آپ کتنے بھی ایسیاں لگا لو، آپ کتنی سی عالیشان محل بنا لو، آپ کو وہ دل کا سکون نہیں مل سکتا. دل کا سکون ہے تو خدا کے ذکر میں، اللہ کے نبی کے ذکر میں. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالیں کہ کم از کم جمعہ کا دن ایک مقرر کر لیں. اپنے والدین زندہ ہیں تو خدمت کریں. اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا یہ اولاد اپنے اوپر لازم کر لیں. جیسے اور کام کرتے ہیں ایک روٹین بنا لیں، ان کے پاس بھی جائیں، ان کے لیے بھی دعا مغفرت کریں. اور کسی اپنے علاقے میں جہاں ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر دیں، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کرنے کے یہ معمول بنا لیں. آپ دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کیسی توجہات اور کیسا فیض آپ کی شامل حال ہوتا ہے. یہ دونوں ہستیاں جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، اپنی وقت کی یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے فیض سے صرف اپنے علاقے کو نہیں ایک عالم کو منور کیا، ایک عالم ان سے فیض پایا. صرف ان کے دیدار کی خاطر ہندوستان کے باہر سے علماء اور بڑے بڑے لوگ صرف ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آیا کرتے. ایسی شخصیتوں کو اللہ نے رکھا ہے، ان سے فیض حاصل کریں، ان کی تعلیمات کو جانیں. انہوں نے ہمارے لیے کیا مخصوص چھوڑے ہیں، کیا طریقہ بتایا ہے، اس پر چلیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالامال کرے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على